إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پیاری مائیں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک حساس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اگر دل کی بصیرت سے، دل کی آنکھوں سے آپ عبرت کی نگاہوں سے، حق شناسی کی غرض اور مطلب اور مقصد سے، حق پانے کے غرض سے اگر قرآن و سنت کی کچھ باتیں آپ سن لیں اور اپنے دل میں اتارنے کی آپ ٹھان لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں ایک مثبت بدلاؤ آئے گا. آپ اپنی زندگی کو خوشگوار جی سکیں گے. آپ کی زندگی میں ایک بہتر چیز سی نظر آنے لگے گی. اور وہ موضوع کہ انسانی زندگی میں افراد و جماعات اور معاشرے پر گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں. انسان جب اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں جینے لگتا ہے، اللہ رب العالمین کے منع کردہ چیزوں کو، اس کے حرام کردہ چیزوں کو کرنے لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے، جب انسان ان تمام منہیات کو اپنی زندگی کا جز بنا کر کے جینے لگتا ہے تو پھر اس کے اوپر ان نافرمانیوں کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. ان کی زندگی کیسے جو بہت بہتر تھی وہ کیسے بگڑنے لگتی ہے، کیسے اس کے اندر منفی اثرات آنے لگتے ہیں، کیسے اس کے سوچ میں بگاڑ آنے لگتا ہے، اس کے اعمال کیسے بگڑنے لگتے ہیں اور اس کے حالات میں کیسے تبدیلی آنے لگتی ہے، وہ خوشگوار موسم کیسے بدحالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے چند منٹ میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں حق بات کہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے بھائیوں، اگر آپ اس نوع انسانیت کے
پہلے شخص کو دیکھیں جو سارے انسانوں کے باپ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعزاز آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں دیا. اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ٹھہرایا کہاں؟ جنت کے اندر. وہ کون سی چیز تھی؟ وہ کون سی چیز تھی کہ میاں بیوی کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے باہر آنے پر مجبور کیا ہے؟ وہ کون سی چیز تھی؟ کیا ان کی زندگی میں آیا؟ کون سا بدلاؤ آیا؟ کون سا وہ کام کر بیٹھے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرایا تھا اور جنت سے نکل کر کے انہیں دنیا میں آنا پڑا. سارے یہ مصائب و آلام جھیلنے پڑے, دنیا کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا, جنت کا لباس چھوڑنا پڑا, جنت کے لباس ان سے اتروا دیے گئے, جنت سے ان کو باہر آنا پڑا, دنیا کی زندگی جینے پڑی. کیا تھی وہ چیزیں؟ کیا کام کیے تھے وہ؟ جانتے ہو؟ وہی معصیت تھی, وہ ایک خطا تھی. ایک خطا آدم علیہ السلام سے ہوئی, ایک چوک آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی, ایک غلطی, ایک خطا اللہ آدم علیہ السلام سے ہوئی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا. یہ ہے خطاؤں, یہ ہیں گناہوں کے اثرات. ایک جنتی شخص کو, جنت میں رہتے ہوئے ایک شخص کو, جنت کی نعمتوں میں پل رہے ایک شخص کو دنیا میں اتار بھیجتا ہے, دنیا میں اتار بھیج دیتا ہے. ایک غلطی, ایک خطا. ہماری زندگی کتنی غلطیوں سے گھری ہوئی ہے, کتنے خطاؤں سے گھری ہوئی ہے. کبھی سوچا ہم نے؟ نہیں, ہم غور کرتے. اللہ کے بندو, ہم نہیں غور کرتے. صرف آدم علیہ السلام کی زندگی پر اگر آپ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنا کر کے, اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جنت میں جگہ دی. ایک چوک ہوئی, ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا کہ فلاں درخت کا آپ پھل نہیں کھائیے گا. شیطان کے بہکاوے میں آ کر استعمال کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ جنتی لباس ادھر گیا. تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. حالت یہ ہو گئی کہ جنتی لباس اتار لیا گیا, کہا کہ اب آپ جنتی لباس پہننے کے لائق نہیں رہے, جائیے دنیا کے اندر, اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے. تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. میاں بیوی جنت کے پتے توڑ کر کے اپنے جسم کو ڈھکنے کا سامان کرنے لگے, درخت کے پتوں کے کپڑے بنا کر کے صدر پوشی کا کام کرنے لگے. میرے بھائیو, ایک چوک تھی. وہی آدم علیہ السلام کو بہکانے والا, آدم علیہ السلام کو بہکانے والا ابلیس, وہ کیسا شخص تھا؟ آدم علیہ السلام کو بہکانے والا ابلیس وہ کیسا تھا؟ فرشتوں میں جس کا شمار, جب اللہ فرشتوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ, اس خطاب میں ابلیس بھی شامل ہے. کیوں؟ تسبیح و تحلیل میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بزرگی میں, اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس قدر محو تھا کہ فرشتوں کے ساتھ اس کا بھی شمار ہو رہا ہے, فرشتوں کے ساتھ اس کا بھی شمار ہو رہا ہے. اللہ کی تسبیح و تحلیل میں رہنے والا وہ ابلیس ایک بار چوک کیا ہے. آدم علیہ السلام کے سامنے رب نے جھکنے کا حکم دیا. کیا کہا؟ ہم اس کے سامنے نہیں جھک سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی روگردانی کی, اللہ رب العالمین کے فرمان کو ٹھکرایا, اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رادہ درگاہ بنایا. ایک چوک. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی اس روئے زمین پہ قومیں آئیں, ان کے ہلاکتوں کے اسباب کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں دھسایا؟ نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھی بارش اتنے اتارے, زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو باہر نکالے. پانی اتنا ہوا کہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچا ہوا ہے. وجہ کیا تھی؟ یہی نافرمانیاں تھی. وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اتر آئے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم کی روگردانی کرنے لگے. سبب کیا ہے ہلاکتوں کا؟ گناہ کرنا ہے, اللہ کی نافرمانی کرنی ہے.
اللہ رب العالمین کی نہیں سننی نہ سننا ہے، اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق زندگی کا نہ جینا ہے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ساری نعمتیں چھن گئی، اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر دیا۔ اس روئے زمین پہ قارون اور حامان بھی آئے، بہت سارے لوگ بہت مالدار بھی آئے، نگورے سکندر نہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے بڑے بڑے سورما اس روئے زمین پہ آئے، مگر سارے عبرت کے نشان بن کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی زندگی میں گناہوں نے جگہ بنایا، ان کی زندگی میں معصیت نے جگہ بنایا، ان کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نے جگہ بنایا، ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بغاوت نے جگہ بنایا، اپنے اپنے دور کے نبیوں کی نافرمانیاں ان کی زندگی میں آئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ہلاک کیا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھیج کر کے ہلاک کیا، تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زوردار چیخ، بڑی زوردار آواز سے ہلاک کیا، کسی کے لیے پانی ہلاکت کا سبب بنایا، تو کسی کو سمندر میں ڈبو کر کے اپنے وقت کے خدا منوانے والے کو بھی، ربوبیت کے دعوے دار کو، فرعون اور اس کے سارے قبیلے کو، فرعون اور اس کے سارے ہم نماؤں کو، فرعون اور اس کی ساری جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک و برباد کیا، سمندر میں ڈبویا۔ سبب کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی تھی۔ سبب کیا تھا؟ معصیت تھی۔ سبب کیا تھا؟ گناہ کرنا تھا۔ سبب کیا تھا؟ اللہ کو تسلیم نہ کرنا تھا، اللہ رب العالمین کو بحیثیت رب تسلیم نہ کرنا تھا۔ جتنے بھی قومیں ہلاک و برباد ہوئیں، سب کے ہلاکتوں کے اسباب اگر آپ دیکھیں گے تو گناہ ہے۔ آج میرے بھائیوں بولو، کون سی ایسی خطا، کون سی ایسی غلطی، کون سا ایسا گناہ ہمارے سماج میں نہیں پایا جا رہا ہے؟ کیا وہ ہلاکتوں کے اسباب جو سابقہ قوموں کے اندر تھے وہ ہمارے درمیان نہیں پائے جا رہے؟ یقیناً پائے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث بہت کچھ محدثین کے یہاں ضعیف درجے کی ہے، مگر بہت سارے محدثین نے اس کو حسن کے درجے کو قرار دیا ہے، مختلف طرق سے آنے کی وجہ سے یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ جمہور محدثین اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا تھا، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے مہاجروں کی جماعت، اے میرے صحابہ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان سے آزما لیے جاؤ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم اس میں مبتلا ہو گئے، 5 خطائیں ایسی ہیں کہ اگر وہ برائیاں تمہارے اندر پالی جائیں، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ خطائیں تمہارے سماج کے اندر پالی جائیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ زمانہ پائیں، آپ فتنوں کا وہ زمانہ آپ لوگ پائیں، میں اللہ کی پناہ آپ کے لیے طلب کرتا ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور اپنے سماج میں نبی کی اس پیشین گوئی کو اتار کر کے دیکھیے گا کہ یہ ساری خطائیں ہمارے سماج میں ہے کہ نہیں ہے، یہ غلطیاں ہمارے سماج میں ہے کہ نہیں ہے، یہ گناہ، ان گناہوں کے مرتکب ہم لوگ ہیں کہ نہیں ہے۔ کلمہ گو مسلمان یہ ساری خطائیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ دیکھیے گا اپنے سماج میں، آئینہ رکھیے گا اپنے سامنے اور دیکھیے گا کہ کہیں ہم اس حدیث کے زد میں تو نہیں آ گئے ہیں، ہمارا سماج اس گناہ میں لطمت تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے نبی پہلا گناہ بیان کرتے ہیں، پہلی آزمائش بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس قوم میں بھی علی الاعلان فاحشہ کام کیے جائیں، جس قوم میں بھی زناکاریاں عام ہو جائیں، جس قوم میں بھی سیاکاریاں عام ہو جائیں، جس قوم میں بھی لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ سر عام کیا جائے، رات کی تنہائی میں کیے گئے گناہوں کو صبح کے وقت روڈ پر آ کر کے چوراہوں پہ بیان کیا جائے، ان گناہوں کو عام کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر فاحشہ، زناکاری، سیاکاری کسی قوم میں عام ہو گئی کہ لوگ اسے فخریہ طور پر بیان کرتے پھرتے
پھرتے ہو, اعلان کرتے پھرتے ہو, لوگوں کو بیان کرتے پھرتے ہو, ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا, ہم نے فلاں کے خاندان میں سینध لگائے ہیں, ہم نے فلاں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, ہم نے فلاں کی بیٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, ہم نے فلاں کی قوم کی عزت لوٹی ہے. برسر عام لوگوں کے سامنے اگر لوگ گناہوں کے تذکرے کرنے لگے, اللہ کے نبی جانتے ہو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس قوم میں طاعون کی بیماری آ جاتی ہے, الا فشا فیہم الطاعون. اس قوم کے اندر, جس قوم میں زناکاری عام ہو, جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے, جس قوم میں گناہوں کو علل اعلان کیا جائے, اعلان کر کے بتا کر کے کیا جائے, لوگ اپنی آنکھوں سے دروازے بند ہوتے دیکھتے ہوں, تب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس قوم میں طاعون کی بیماری جنم لیتی ہے. اس قوم کی ہلاکت و بربادی کا سبب بیماری کی شکل میں آتی ہے. آپ نے کورونا کال دیکھا نا, اس سے پہلے آپ نے اس کا نام سنا تھا؟ بھائی صاحب سنا تھا آپ نے کبھی اس کا نام؟ ساری دنیا کو بتایا ہے اس معمولی سے کیڑے نے کہ تم کتنے حقیر ہو. اتنا سارا علم طبابت کی دنیا میں, میڈیکل کی دنیا میں, میڈیسین کی دنیا میں اتنا آگے پہنچنے کے بعد بھی اس چھوٹے سے کیڑے نے یہ بتایا کہ تم بڑے حقیر ہو, ہمیں مار نہیں سکتے. 3 سال تک اس معمولی کیڑے نے لوگوں کی زندگی تباہ کر کے رکھی کہ نہیں رکھی؟ یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی. کہا والاوجاء التي لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مضوا. ایسی بیماریوں کے نام سنو گے جو تمہارے آبا و اجداد میں, تمہارے اسلاف میں, تمہارے پچھلی قوموں نے ان کے نام تک نہیں سنے تھے. بولو, آپ کے دادا, آپ کے پردادا نے کورونا کا نام سنا تھا؟ سنا تھا؟ نہیں سنا تھا. پیشین گوئی کن پہ آئی؟ پھر آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آج ہمارے اوپر پھٹ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبی نے کہا اور ہمارا یہ جرم کیا ہے؟ اپنے آس پاس کے علاقے کے سارے ہوٹلوں پہ چھاپا مروا دیجئے. اللہ کی قسم اپنے قوم کی بیٹیاں نہ مل جائیں تو کہیے گا یہ زناکاری عام نہیں ہے, فحاشی عام نہیں ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فلاں کے گھر میں جا رہا ہے, دروازے بند ہو رہے ہیں, یا سارے ہوٹلز میں اس طرح کی فحاشی عام ہو رہی ہے. یہ غلطیاں کی جا رہی ہیں اور ہم خاموشی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پہ کوئی نکیر نہیں ہے. اگر یہ خاموشی رہی, گناہوں پہ آپ کی یہ چپی قائم رہی, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سنتے جاؤ کہ ایسے ایسے امراض اور ایسی ایسی بیماریاں تمہارے اندر جنم ہوگی کہ تمہارے باپ داداؤں نے بھی وہ ان بیماریوں کے نام نہیں سنے ہوں گے. تو کورونا سنا تھا؟ نہیں سنا تھا. کیوں آیا؟ ہمارے گناہوں کے سبب. کیوں آیا ہے؟ یہ آزمائشیں کیوں آئی ہیں؟ یہ یوں ہی نہیں آتی میرے بھائیوں, یہ آزمائشیں یوں ہی نہیں آتی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا وَخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اور جب ناپ تول میں کمی کرنا شروع کرتے ہیں, غلہ منڈی میں چلے جائیے, غلے کا سودا کرنے والوں کے کانٹوں پر ایک نظر دوڑائیے گا کہ کیسی کیسی سیٹنگ. الیکٹرانک کاٹا ہے, اس میں بھی سیٹنگ. اور جب پہلے وہ 2 پلڑے والے ترازو ہوتے تھے, بورے کے نام پہ رکھے ہوئے بورے 1 کلو کے, اس کے اندر پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے لوگ. ناپ تول میں کمی آئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی سے 2-4 کر دی جاتی ہے. ان کے ہاں سوکھا پڑنے لگتا ہے, بارشوں کی قلت ہو جاتی ہے, ان کے غلوں میں پیداوار کم ہو جاتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے کتنی سندر کھیتی تھی, کتنی سندر کھیتی تھی. آج تو دھان کاٹ کر کے سب لا رہے نا بھائی صاحب, کیا کہتے ہیں, کوئی پہیا ہوئی ہے, کیا بولتے ہیں ہم, کوئی پہیا ہوئی ہے. زیادہ نہیں, جس طرح سے ڈانٹ تھا, جس طرح سے کھیتی لگی ہوئی تھی, یہ ہماری لہلہاتی ہوئی کھیتی. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس بار ہماری ساری ڈھیریاں بھر جائیں گی, بلکہ ہماری دہلیاں تنگ پڑ جائیں گی. مگر کاٹنے کے بعد نتیجہ کیا سامنے آیا ہے؟ نتیجہ سامنے یہ آیا کہ پہیا ڈھیر. کیوں ہوا یہ؟ کیوں ہوا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں.
آپ اپنے اعمال پر جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال میں کوئی ایسی کمی تو نہیں ہے جس گناہ کی وجہ سے، جس خطا کی وجہ سے، جس کوتاہی کی وجہ سے، جس کمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں کمی کر دیا۔ آپ دوسرے کا مال حرام طریقے سے لوٹتے ہو، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے مال میں کمی آئے گی، سوکھے سے آپ دوچار کیے جاؤ گے، کہا سالی کا زمانہ آپ پہ آئے گا، اور اسی طرح سے آپ کے گھروں میں آئی ہوئی روزی کی برکت چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ پر ظالم و جابر سلطان مسلط کیے جائیں گے، آپ پر ایسے حکمران آئیں گے جو نڈلے ہوں گے، نٹھلے ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے، ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے، ظالموں سے وہ کہیں گے۔ بہت سارے ایسے فیصلے جاتے ہوں گے، آپ بھی مناظرہ کا، آپ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، بیچارہ مظلوم آدمی اپنی شکایت لے کر کے پہنچتا ہے مکھیا صاحب کے پاس، ہمیں انصاف چاہیے، وہ سامنے ظالم نہیں مانتا ہے تو مکھیا صاحب کیا کہتے ہیں؟ تہی مان جا رے بہو، وہ مظلوم شخص تو پہلے سے بیچارہ پٹا ہوا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے تم ہی مان جاؤ بھائی، وہ تو پہلے سے مانا ہوا ہے، پٹ کر کے تو بیچارہ آیا ہوا ہے۔ تو ایسے حکمران جب ہم ناپ تول میں کمی کریں گے تو ایسے حکمران ہم پر مسلط ہوں گے میرے بھائیوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری تعویل کوئی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہی نہیں، یہ زکوٰۃ دینے کا موسم آپ لوگوں پر ہے، کسانوں آپ کے زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ موسم آیا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، غلے آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ ہم نے سب کتوا زکوٰۃ دینا شروع کیا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، غلہ کٹایا کھیت سے، وہیں سے غلہ خریدنے والے کے دکان پہ غلے پہنچے ہوئے ہیں، کوئی حساب نہیں، جیسے تیسے جتنی مرضی میں آیا ہم نے دے دیا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ کہا کہ جو قوم بھی اللہ کا حق اپنے مال میں دینے سے روک دیتی ہے، جو قوم بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، اپنے مال کا زکوٰۃ جو قوم نہیں دیتی، اللہ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ میرے بھائیو، ابھی آپ نے ایک فصل کاٹی ہے اور اس کی کمی کو محسوس کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی فصل آپ کی بھرپور آئے تو اس فصل میں آپ اللہ کا پورا حق ادا کیجئے، پورا حق ادا کیجئے، ورنہ آپ کے گھر کا غلہ جو کھیتوں میں چھینٹا جا رہا ہے، اگر اللہ تبارک اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، آپ اس کی للکار، آپ اسے نہ للکاریں، اپنے گناہوں کے ذریعے، اپنی خطاؤں کے ذریعے خالق کائنات کو نہ للکاریں، محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بارش روک لے گا، وَلَمْ يُمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ اگر زکوٰۃ دینا بند کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بارش روکے گا، آسمان سے بارش اتارنا بند کرے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کیجئے۔ وہ غلے جو آپ کے آسمانی بارش سے پیدا ہوئے ہیں، الگ حساب رکھے اس کا، اور اس میں 10واں حصہ 10% دیجئے، اور وہ کھیت جو آپ کے پانی چلانے کی وجہ سے ہوئے ہیں، 20ویں کا حساب اس میں لگائیے، 20 کلو میں 1 کلو دیجئے، 5% اس کے اندر دیجئے۔ اور جو آپ کے پاس مال پیسے کی صورت میں، زیورات کی صورت میں، سونے اور چاندی کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں تو 2.5% کے حساب سے سالانہ اس میں ادا کیا کریں، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، اگر یہ رب کے سامنے فریاد نہ کر رہے ہوتے تو بارش کے قطروں سے آپ ترس جاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اگر بارش اتارا ہے اور یہ سامنے کے غلے آپ کے گھروں میں آئے ہیں، آپ کے گھروں میں جو اناج آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کی کارکردگی اور آپ کے اعمال کے نتیجے میں نہیں، جانوروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی ہے۔ جب بارش کے قطرات رکتے ہیں تو یہ جانور بھی ہم انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت آسمان سے اترنا بند ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو، سنبھالو اپنے آپ کو، سدھارو اپنے آپ کو، اپنے اندر ایسی چیزیں پیدا کیجئے کہ جو آپ کی اصلاح کی باعث ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ میرے دینی ملے بھائیوں، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ کچھ ایسی خطائیں ہماری ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت ساری پریشانیوں سے دوچار کرتا ہے، اور ان سب کے ذمہ دار ہم ہیں، ان سب کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس روئے زمین پر اور دریاؤں میں جو فساد برپا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو انسانوں کے اوپر خشکی میں اور دریاؤں میں جو فساد برپا ہوا ہے، اس کے اسباب ہم خود ہیں، اس کا سبب ہم خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ معمولی عذاب بھیج کر کے ان کو آگاہ کرتا ہے، ان کو بتانا چاہتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ واپس ہو لیں، ہو سکتا ہے یو ٹرن لے لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں جو ان کی زندگی گزر رہی ہے اس سے باز آ جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو یہ ما اصاب مصیبت الا بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، اللہ تبارک و تعالی اپنی آپ کی بہت ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن آپ کی خطاؤں کی وجہ سے آپ کی کچھ گرفت کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا کام کریں۔ آپ کے سماج میں جو خطائیں پائی جا رہی ہیں، جو غلطیاں پائی جا رہی ہیں، ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ورنہ سابقہ اقوام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں پر بھی عذاب نازل فرمائے گا اور بہت سارے مصائب و آلام سے دوچار کرے گا۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا سامان بناتے ہوئے کہا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کتنے ان سے پہلے کتنے جماعتوں کو، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، جبکہ ہم نے ان کو اس روئے زمین پر تمکنت عطا فرمائی تھی، سلطنت عطا فرمائی تھی، بادشاہت عطا فرمائی تھی، قوت و توانائی عطا فرمائی تھی، ان کو ہم نے طاقتور بنایا تھا، اور اتنا طاقتور ان قوموں کو بنایا تھا ما لم نمکن لکم، جتنی طاقت ہم نے تمہیں نہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وارسلنا السماء علیہم مدرارا، آسمان سے ان کے لیے موسلادھار بارش نازل ہو رہی تھی، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور اس روئے زمین پر ان کے لیے نہریں بہ رہی تھی ان کے نیچے، مگر فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، جب وہ لوگ اللہ کی نافرمانی پہ اترے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر اترے، تو ہم نے ان لوگوں کو ان کی خطاؤں کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا ہے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم دوسری قوموں کو پیدا کیے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، ان کی خطاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو جب گرفت کیا، اللہ نے کہا کہ چلو زمین پہ بہت سارے قوموں کے آثار دیکھو گے، آپ بہت سارے معذب قوموں کے آثار دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کے سبب ان کی گرفت فرمائی، تو کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکا، اور نہ کوئی ان کی مدد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے کر ہی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کسی کو زمین میں اللہ تعالیٰ نے دھسایا، کسی پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، زمین کو کسی کے لیے، کسی کے گھروں کو ان کے اوپر پلٹ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَجَعَلَ عَلِيهَا سَافِلَهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کے اوپری حصے کو نیچے کر دیا زمین پہ، انہیں ان کے گھروں کو فرشتے آسمان میں لے گئے اور گھروں سمیت نیچے پٹک دیا ہے۔ ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا، کسی کو چیخ سے ہلاک کیا تو کسی کے لیے زمین دھسا دی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہمارے ملک کے 1/3 حصے ہیں، یہ پہاڑ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ثابت کرنے کے لیے بنائے ہوئے تھے، اور آج اللہ انہی پہاڑوں کو تھوڑا سا ہلا دیتا ہے، انہی پہاڑوں کو آج اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہلا دیا۔ آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی بلڈنگیں
सेकंड में ज़मीन बोस हो गई। थोड़ा सा हिलाया है अल्लाह ताला ने, और वो भी किसको? खूंटे को अपने हिला दिया। अल्लाह ताला ने उस खूंटे को थोड़ा सा हिला दिया जिसको ज़मीन को रोकने के लिए बनाया था। मेरे भाइयों, अगर उससे आपने इबरत हासिल नहीं की और इसी तरह से गुनाहों में लथपथ रहे तो फिर खैर मनाएं, अल्लाह आपका भला करे, फिर तौबा करें, बाज आएँ, क्योंकि ये हम सब की ख़ताओं की वजह से सारे मसाइब व आलाम आते हैं। सारी परेशानियाँ हमारी ख़ताओं की वजह से। अल्लाह ताला ने उन लोगों को अजाब दिया तो इसलिए नहीं कि बड़े नेक थे, क्यों? वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अपने आप पे वो जुल्म कर रहे थे। इसलिए सुधार पैदा करें अपने अंदर। मेरे भाइयों, वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं आपको एक आखिरी बात बताते चलूं और उसी के साथ एक और बात कह दूं आपको। आज हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी खताएं, चाहे वो समाजी जराइम हो, सियासी जराइम हो, अकायदी गलतियां हो, बहुत सारी ऐसी गलतियों के हम मुर्तकिब हैं। आज हमारे महाकिम में चले जाएं, रिश्वत आम है, रिश्वत आम है। अल्लाह के रसूल से बड़ा गुनाह है ये, कबीरा गुनाह है ये, और इसको हलाल समझ करके जैसे लोग कर रहे हों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लाअनल्लाहु अर्राशी वल मुर्तशी, रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, सारे के सारे लोग मलऊन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आज मेरे भाइयों, हकीकत हाल ये है, कोई ऐसा महकमा नहीं है, छोटे से छोटा वार्ड कार्यालय से लेकर के, बल्कि उससे भी छोटा कोई महकमा है, वहां से लेकर के और अपनी पार्लियामेंट तक चले जाएं, सारे हिस्से लगते हैं रिश्वतखोरी के, सारे लगते हैं मेरे भाइयों। और अफसोस की बात तो यह है कि अब हमारे मसाजिद और मदारिस भी महफूज नहीं रहे हराम खोरी से। हमारे अब वो किले भी महफूज नहीं हैं जहां से हिल्लत और हुर्मत के फतवे निकल रहे थे, आज वो भी महफूज नहीं है। अब बताओ, अगर मस्जिदों में भी हरामकारी होने लगे, मदारिस में भी हरामकारी होने लगे, तब कहाँ का खाने काबा की छत पे जाकर के आप अपने ईमान को बचाएंगे? अगर अल्लाह तबारक व तआला का घर भी महफूज ना हो हरामखोरी से, वो किले भी महफूज ना हो जहां काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद की जाती हैं, तब किस सरजमीन पे जाकर के ईमान ढूंढोगे जहां से ईमान की बातें, जहां से ईमान और अखलाक की बातें, जहां से ईमानदारी की बातें, जहां से सही सही बातों की तालीम दी जाती हो। अगर वो मराकिज़ ही महफूज ना रहे तो बताओ दुनिया की कौन सी वो जगह है? तो रिश्वतखोरी आम है। मुझे अफसोस होता है कि कौमों की बुनियाद जिस चीज़ पे कायम होने वाली है वो तालीम है, और तालीम के लिए तालीमी मराकिज़ में जिन असातिज़े किराम को चुना जाता है, किस बुनियाद पर? उनकी काबिलियत की बुनियाद पर। स्कूल्स में जो टीचर हायर किए जाते हैं उनकी काबिलियत की बुनियाद पर, या जेब किसने कितना गर्म किया है उस बुनियाद पर? हमसे ज़्यादा आप जानते हैं इस मसले को, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। जितने टीचर्स चुने जाते हैं उनकी काबिलियत की बुनियाद पर चुने जाते हैं, या किसने कितना ज़्यादा जेब गर्म किया है, किसकी रिश्वत सबसे ज़्यादा वजनी थी, किसका पैसा सबसे ज़्यादा था, वो पैसा मेयार बना करके। अब बताओ, जो शख्स 2-2-4 ना जानता हो, अध्यक्ष जी, 2-4 ना जो जानता हो, अगर उसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ इस बुनियाद पे हम सेलेक्ट कर लिए कि उसने 4 लाख रुपए रिश्वत में दे करके और हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए आया है, और हमें उसका एहसास नहीं है, एक बार भी हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते कि ये गलत हो रहा है, ये रिश्वतखोरी बंद की जाए। क्यों? क्योंकि वो 2-2-4 वाला जो नहीं जानता 2-2-5 पढ़ा देता है। अगर उसके पढ़ाए हुए इंजीनियर बन गए तो जानते हैं जो पुल बनाएगा वो शटरिंग खोलने से पहले ही उन्हीं को शहीद करेगा। ऐसे असातिज़ा के पढ़ाए हुए बच्चे जो इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, तो अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, अगर रिश्वतखोरों के रिश्वत के रास्ते से आए हुए असातिज़ा पढ़ाएंगे जिनके अंदर काबिलियत नहीं है, जो पैसों के बल पे चुने गए हैं, तो जानते हो अगर डॉक्टर बन गया तो आपके पेट में अपनी सारे औजार छोड़ करके और बाहर से सिल देगा। उसको याद ही नहीं रहेगा कि हमने कोई चीज़ अंदर छोड़ दिया है, इसलिए कि यहाँ पैसों की कीमत है, यहाँ सलाहियतों की कीमत नहीं है। रिश्वतखोरी आम है और नबी ने हराम करार दिया है।
یہ سب اللہ کے عذاب آنے کے، اپنے قوموں کی تباہی کے اسباب ہیں میرے بھائیوں۔ کھڑے ہوئے ان کے خلاف، آواز اٹھائیں۔ یہ آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے، آپ کے مستقبل کی باتیں ہیں، آپ کے فیوچر اور بھوش کی باتیں ہیں۔ اگر اپنے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو کس کے لیے کھڑے ہوں گے آپ؟ کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ایک چوک ہوئی تھی میرے بھائیوں آدم علیہ السلام سے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک چوک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ایک چوک غزوہ احد کی بات ہے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے گھر دیکھنے کی زیارت نصیب عطا فرمائی ہے، توفیق عطا فرمائی، جن لوگوں نے خانہ کعبہ دیکھا، مسجد نبوی دیکھا ہے، وہ احد پہاڑ بھی دیکھے ہوں گے، شہدائے احد کو بھی دیکھے ہوں گے۔ ان کے آگے اس شہدائے احد کا جو مقبرہ ہے، انہی کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے، عینین، اس کو پہاڑ کا جبل عینین کہا جاتا تھا، بعد میں وہی جبل رمات کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر 50 تیر اندازوں کو اس چھوٹی سی پہاڑی، اس ٹیلے پر معمور کیا، اور عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا، اور ایک ہدایت دی کہ میرے صحابہ آپ یہ جان لو کہ یہ جگہ آپ کو کسی حال میں چھوڑنی نہیں۔ یہ نصیحت کس نے دی؟ اللہ کے نبی نے دی۔ کس نے یہ حکم دیا؟ اللہ کے نبی نے دیا کہ یہ سرزمین آپ کو چھوڑنی نہیں ہے، یہ محاذ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے کمین ہے، یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو۔ اور اس کے بعد ایسی سخت تائید کی، کہا ہے میرے صحابہ اگر ہم جنگ جیت جائیں تب بھی آپ کو اتر کر کے آنا نہیں ہے۔ میرے صحابہ اگر ہماری لاشوں کو چیل اور کوے کھانے لگیں، اگر ہماری لاشوں کو گدھ کھانے لگیں، اگر پرندے نوچ نوچ کے ہماری لاشوں کو کھانے لگیں گے، تب بھی آپ کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ اتنی پرزور تاکید کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ میرے صحابہ یہ جگہ آپ نہیں چھوڑیے گا، بڑی اہم جگہ ہے، یہ نہیں چھوڑیے گا۔ شروعاتی جنگ کا معاملہ یہ ہے کہ پورا کا پورا جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور کفار مکہ بھاگ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ کر کے، صحابہ کرام مال غنیمت اب سمیٹ رہے ہیں۔ صحابہ جو ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ اب مشرکین کی جماعت بھاگی جا رہی ہے، تو اب یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، چلے ہم لوگ بھی مال غنیمت سمیٹتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ بولو آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کسی حال میں یہ سرزمین چھوڑنا نہیں ہے، کسی حال میں آپ کو اس پہاڑی سے اترنا نہیں ہے، چاہے ہماری لاشیں چیل کوے بھی کھانے لگیں، تبھی آپ کو جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ تو اب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اب تو وہ لوگ بھاگ چکے ہیں۔ چند ایک کو چھوڑ کر کے صحابہ اتر گئے۔ اللہ کے رسول کی ایک حکم کی نافرمانی ہوئی تھی نا، ایک حکم کی نافرمانی، اللہ کی قسم اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ اپنے ہاتھ سے آئی ہوئی اب جاتی دکھنے لگی۔ خالد ابن ولید ابھی مسلمان نہیں تھے، ماہر جنگ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ وہ جگہ خالی ہو گئی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ڈھال بنایا تھا، اب وہ ڈھال ہی نہیں رہا، پیچھے سے آ کر کے اٹیک کرتے ہیں۔ دونوں طرف سے مسلمان گر گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا، آپ کے چہرے پہ زخم لگا، آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہیں، آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے، دانت آپ کے ٹوٹ چکے ہیں، سر زخمی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرنے والی ہو؟ میرے بھائی، ایک چوک نے، ایک غلطی نے، ایک خطا نے، ایک معصیت نے، ایک نافرمانی نے پورے جنگ کا کایا پلٹ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصائب سے دوچار کر دیے گئے۔ 70 صحابہ کرام کی شہادت،
70 صحابہ کرام کی شہادت مسلمانوں کو جھیلنی پڑی، 70 صحابہ کرام کو، اور نہ جانے کتنے زخمی ہوئے۔ یہ ایک غلطی کا نتیجہ تھا اللہ کے بندو۔ ہماری پوری زندگی غلطیوں میں ڈوبی ہے، ہم پوری زندگی اپنی خطاؤں میں ڈبو چکے ہیں، ہر دن رات ہم غلطیاں کرتے چلے آئے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غلطی پر بھی اگر سبق دینا چاہے تو سبق دے دیتا ہے۔ ایک چوک ہوئی ہے، نبی بھی زخمی ہو گئے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول دیکھتے بڑے عزیز تھے، ایک غلطی کا نتیجہ تھا، ایک غلطی کا نتیجہ۔ میرے بھائیو، اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، رو گڑاؤ، اور اللہ رب العالمین سے آپ معافی طلب کرو۔ آپ کی زندگی جو خطاؤں میں جی رہی ہے، ہماری زندگی کے جو لمحات گناہوں میں گزر رہے ہیں، معافی مانگو، رو گڑاؤ۔ اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے آپ کی بخشش کے لیے۔ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قل هل يستوي الذين، اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے اعلان کرواتا ہے قل هل يستوي الذین یعلم، اللہ تعالیٰ اعلان کر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، کہ کہہ دیجئے اللہ کے نبی کہ میرے وہ بندو جو آپ نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، معافی مانگو، معافی مانگو، اللہ ہر طرح کی خطائیں معاف فرمائے گا۔ اس لیے ہم انسان ہیں، یقیناً ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، کمال اس میں ہے اللہ کے بندو، کمال اس میں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے والے بن جائیں۔ اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھیں اگر نم ہونے لگے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، اور ان اسباب کو دور کرنے چھوڑنے کی کوشش کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے موجب ہوا کرتی ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔